والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مريد لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. حاضرین محتشم، اللہ کے عالم پروردگار عالم کے کروڑا شکر فضل اور اس کے احسان سے جمعے کی بابرکت اور پرنور ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضر ہیں. رب تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. قرآن عزیز برہان رشید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو کثیر لاتعداد لامحدود اوصافات جمیلہ سے بہرہور کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا. ان اوصافات میں سے ایک وصف کریم سخا بھی ہے، جود بھی ہے، عطا بھی ہے. حضور کا عطا کرنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی سائل آتا ہے تو اس سائل کی داد رسی کی جاتی ہے. حضور کی ذات بے کسوں کا کس، بے سہاروں کا سہارا، غرباء و مساکین کی سکون گاہ، یتامہ بیواؤں، مجبوروں، محکوموں، مظلوموں، قیدیوں، بے سہاروں کے لیے وہ اماس گاہ ہے، وہ سکون کی جا ہے، وہ تسکین کی جا ہے، وہ راحت و تسکین قلبی کا مکان ہے. حضور کا دیدار عشاقان مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے راحت تسکین ہے. عارفان خدا و مصطفیٰ کے لیے حضور کی ذات منزل ہے. سالکان طریقت کے لیے حضور کی ذات رہبر رہنما ہے. جہانان عالم کے لیے میرے آقا کی ذات مربی ہے، مشفی ہے. گناہگاروں کے لیے شافع ہیں، مذنبین کے لیے شفیع المذنبین ہے. میدان حشر میں شافع الامم ہیں. اس کائنات ارضی میں ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے. حضور کی ذات ہر ذی روح کے لیے باعث کرم، باعث فضل، باعث عطا ہیں، باعث جود ہیں، باعث سخا ہیں.
پوری کائنات حضور سے تسکین حاصل کرتی ہے۔ یہ کائنات ارضی اور کائنات آسمانی تمام مخلوقات حضور کی رحمت کی متلاشی ہے، متقاضی ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے نور سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی تو اس کائنات کے وجود کا سبب بھی حضور کا وجود پاک ہے۔ یہ کائنات ناتمام ہے، حضور سے فیضان اور فیض لے کر یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ کائنات کا چلنا حضور کے نور لطیف اور وجود مسعود سے ہے۔ حضور کا وجود پاک اس کائنات کی جان روح کی مانند ہے۔ میرے آقا کا مسکرانا، حضور کا تبسم اس کائنات کے لیے سانس کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک سے جو انوار و تجلیات مہکتے ہیں، آسمان کے چاند، سورج، چاند، ستارے اسی وجہ سے دمک رہے ہیں، مہک رہے ہیں اور قیامت تک مہکتے رہیں گے۔ اللہ نے اپنے نور ازلی سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، سوائے معبودیت کے اللہ نے جملہ اوصاف اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ فرق ہے کہ حضور کی صفات اللہ کی جناب سے ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی صفات عطائی ہیں۔ عطائے خدا بندی ہے، عطائے ربی ہے، رب نے عطا کی ہیں۔ حضور کی تخلیق سے پہلے وہ اوصاف آپ سرکار علیہ السلام کو عطا کی گئی نہیں، لیکن اللہ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، سرمدی ہیں۔ فرق ہے، یہ فرق ہونا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حضور اللہ کے عبد خاص ہیں۔ عبد مخلوق ہوتا ہے اور اللہ کی ذات خالق ہے۔ خالق کی تمام صفات ذاتی ہوتی ہیں، لا فانی ہوتی ہیں، لا محدود ہوتی ہیں۔ کب سے ہے؟ جب سے میرا رب ہے۔ کب تک ہے؟ جب تک رب ہے۔ تو مخلوق کی صفات اس وقت ہوتی ہے جب تک وہ مخلوق ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے جود و سخا کا جو وصف عطا فرمایا ہے وہ ایسا ہے، نہ حضور سے پہلے کسی کو ملا، نہ حضور کے بعد کسی کو نصیب ہے۔ جتنی جود و سخا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے، کسی نبی اور رسول کو میسر نہیں آئی، مخلوقات میں کسی کو نہیں آئی۔ میں مقدمے کے طور پہ صرف ایک جملہ دے کے آگے نکلوں گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حاتم طائی کی اولاد میں سے ایک فرد آتا ہے اور آ کے اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرنے لگتا ہے، میں حاتم طائی کی اولاد میں سے ہوں، اور وہ ایسے سخی تھے کہ 7 دروازے تھے، اگر کوئی مانگنے والا 7 دروازوں سے آتا تو حاتم طائی انہیں منع نہیں کرتے، بلکہ انہیں 7 بار خیرات ملتی تھی، 7 بار منگتے کو دے دیا جاتا تھا۔ میرے حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، میرے نانا کو اللہ نے وہی ایک حجرہ عطا فرمایا ہے، جس جگہ پہ حضور کے قدم لگے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ لیکن حضور کے در دولت کی شان یہ ہے، جو منگتا ایک بار آ جاتا تھا، قیامت تک اسے کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور کی شان یہ تھی، ایک بار عطا کر دیں تو نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ حضور کی شان یہ ہے، ایک بار نواز دیں تو پھر کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور حضور کی شان یہ ہے، حضور کی بارگاہ میں مانگنا ہی نہیں پڑتا، بس دل میں ارادہ اور خیال کرنا پڑتا ہے، حضور عطا کر دیتے ہیں۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں منگتے ابھی خیال کرتے ہیں، حضور کے در دولت پر، روضہ انور پر صرف خیال کیا جاتا ہے اور سرکار عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہر عام و خاص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بندہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے
منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ آقا آپ کی شان تو یہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار آپ میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آقا آپ کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ کمی رہنے نہیں دیتے، غربت رہنے ہی نہیں دیتے، فقر فاقہ رہنے نہیں لیتے، مفلسی اور کلاشی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ آقا آپ کی جود و سخا کے کیا کہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اصحاب صفا پہ یہ ماجرا بھی ہوا کرتا کہ ایک کھجور سے کئی اصحاب گزارا کیا کرتے، کھجور ایک ہے اور کئی اصحاب میں تقسیم ہوا کرتی۔ آپ فرماتے حضور کی جود و سخا کا یہ بھی عطا کا کرم یہ بھی تھا کہ ایک کٹورا دودھ کا آتا ہے اور 70 پینے والے ہیں، اور حضور کا معجزہ یہ ہے 70 کے 70 سیر ہو کے پی جاتے ہیں، پھر بھی کٹورا بچ جاتا ہے۔ ایک ہے عطا کر دینا، ایک ہے دے دینا، ہمارا جو عطا کر دینا پھر اس میں برکت بھی دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہیں، کھجوریں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ آتی ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ کو بھوک کی طلب ہے، آپ سرکار نے اٹھائی، گنتی کے اعتبار سے وہ 22 کے قریب کھجوریں ہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ کو وہ کٹورا دے دیا جاتا ہے، اے ہریرہ اسے سنبھال لو اور اسے کھاتے رہو، تقسیم کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کٹورا لیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ نے دستے انور اس کھجوروں میں برکت کے لیے مس کر دیا، ان کھجوروں میں حضور کا دستے نور شامل ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ اسے پاس رکھنا، سنبھال کے رکھنا، بانٹتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ اب ذرا عالم تخیل میں دیکھیے میرے آقا کی عطا کیا ہے، میرے آقا کا جود کیا ہے، میرے حضور کا عطا کرنا کیسا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ کھجوروں کا باکس میرے پاس رہتا، جیسے بیگ گلے میں ہوتا ہے نا، ایسے وہ باکس میرے پاس ہے، میں خود بھی کھاتا، جب بھوک لگتی کھاتا رہتا، جب میرے پاس کوئی مہمان آتا اس میں سے ہاتھ ڈالتا اور دیتا رہتا اور تقسیم کرتا رہتا۔ حضور کا دور انور ہے، حضور کا زمانہ اطہر ہے، میں وہ کٹورا میرے پاس ہے، وہ کھجور کا باکس میرے پاس ہے، استعمال میں ہے، کھاتا رہا بانٹتا رہا۔ دور صدیق اکبر آتا ہے، کھاتا رہا بانٹتا رہا۔ دور فاروقی آتا ہے، میں کھاتا رہا بانٹتا رہا۔ دور عثمانی آ جاتا ہے، میں کھاتا رہا بانٹتا رہا۔ کم و بیش 25 سال تک وہ کھجوروں کا کٹورا میرے پاس موجود رہتا ہے، نہ کھجوروں میں کمی آتی ہے، نہ وہ خراب ہوتی ہیں، نہ ہی ان کا ذائقہ بدلتا ہے، بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میں سفر میں، حضر میں، غزوات میں، گھر میں، باہر میں، جناب ابو ہریرہ وہ کھجوریں خود بھی کھاتے ہیں اور تقسیم بھی کرے جا رہے ہیں، جو مہمان آتا ہے اسے بھی کھلاتے ہیں، سفر میں لوگوں کو عطا کی جا رہی ہے، لیکن وہ کھجوریں کام نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تھا اسے سنبھال کے رکھنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے، وہ کٹورا کھل جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میں سنبھال کے رکھتا تو قیامت تک وہ کھجوریں ختم نہ ہوتی۔ یہ حضور کی جود و سخا ہے، یہ میرے آقا کی عطا ہے۔ جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے عطا کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک غزوے کے بعد ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا اور آ کے عرض گزاری کرنے لگا کہ میں آقا ایمان لاتا ہوں، یہ پہاڑوں کے درمیان بکریوں کی ایک کثیر تعداد ہے، کیا یہ مجھے میسر آ سکتی ہے؟ اس میں سے کچھ حضور کا عطا کرنا دیکھیں۔ حضور جواد ہیں، اور جواد کا معنی یہ ہوتا ہے جو اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے جسے اپنی کمی کی فکر نہ ہو، بس عطا کرتا چلا جائے، عطا کرتا چلا جائے۔ صحابہ اکرام فرماتے حضور جب عطا کرنے پہ آتے تھے، حضور کی جود و سخا کا عالم یہ ہوا کرتا، حضور ایسے عطا فرمایا کرتے منگتوں کو، مانگنے والوں، سائلین کو، اپنے اصحاب کو اس طرح عطا کیا کرتے جیسے پانی ندی میں تیزی سے بہتا ہے، حضور کے ہاتھوں سے خیرات ایسے جاری ہوا کرتی، ایسے عطا ہوا کرتی تھی۔ وہ صاحب کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں، اور کیا یہ پہاڑوں کے مابین جو بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہے، مال غنیمت کی بکریاں تھی، مال تھا، مویشی تھے، کیا مجھے مل سکتا ہے؟
آپ سرکار نے فرمایا ان دو پہاڑوں کے مابین جتنا مویشی ہے سارے کا سارا تجھے اکیلے تنہا کو عطا کر دیا، ایک شخص کو عطا کر دیا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، اطراف میں دیکھتا ہے، اپنی طرف دیکھتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے ہزاروں بکریاں مجھ اکیلے کو مل جائیں گی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا میسر آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی اللہ جھوٹ سے پاک ہوتا ہے، طنز و مزاح سے، مذاق کرنے سے بھی پاک ہے۔ ہم نے تجھے عطا کر دیا، تجھے مالک بنا دیا، جا سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا۔ وہ لے کے جا رہا ہے۔ اب کثیر بکریاں ہیں، اس وقت تو ایک مل جانا بڑی بات تھی، بڑی غنیمت تھی، لیکن کثیر بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے۔ اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے قبیلے والوں تاخیر نہ کرو، فوراً اسلام قبول کر لو۔ اسلام کا پہلا کرم یہ ہوتا ہے، اسلام لانے کا پہلا فضل یہ ہوتا ہے، بارگاہ رسالت مآب میں حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا پہلا کرم یہ ہوتا ہے کہ بندہ غریب نہیں رہتا بلکہ امیر ہو جاتا ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، بندہ سخی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی بارگاہ سخاوت ہے، ان کی بارگاہ میں جب بندہ پہنچتا ہے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی علماء نے لکھا بندہ اسلام پہ چلنے لگے، اسلام کو قبول کر لے، ایک ہے روایتی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے زبانی کلامی، ایک ہے پریکٹیکل مسلمان۔ اگر بندہ حضور کی سنت پہ، شریعت پہ عمل کرنا شروع ہو جائے اور اللہ کا ذاکر بن جائے، اللہ اسے غربت سے دور کر دیتے، اس کے گھر میں غربت نہیں رہتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی پہ کرم فرماتا ہے، خیر اور بلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، یعنی اسے اللہ دین عطا کر دیتا ہے، اسے دین اسلام مل جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا رب مجھے عطا کرتا چلا جاتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ اللہ مجھے دیتا ہے، میں بانٹتا رہتا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب یہ مطلق ہے، اس میں اختصاص نہیں ہے، اس میں قید نہیں ہے، اس جملے کے اندر یہ اوپن ہے کہ جو سائل جیسا بھی آ جائے، جو بھی مانگے گا حضور اسے عطا کر دیں گے۔ وہ علم مانگنے آتا ہے اسے علم ملتا ہے، حلم مانگنے آتا ہے اسے حلم ملتا ہے، جو دنیا مانگنے آتا ہے اسے دنیا دی جاتی ہے، جو آخرت و عقبہ مانگتا ہے سرکار اسے آخرت عطا کر دیتے ہیں، جو دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے اسے دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں، جو آخرت کی نعمتیں مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ حتیٰ کہ جو حضور کی بارگاہ میں رب کو مانگنے آتا ہے، حضور اسے اللہ کی ذات عطا کر دیتے ہیں، جو سب سے بڑی کائنات کی نعمت، جو اللہ کا قرب، اللہ کی قرب میں چلے جانا، اللہ کی خاص محبت مل جانا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مفہوم کیا ہے؟ جو رب کی ذات مانگنے آئے حضور کی بارگاہ سے تو حضور وہ بھی عطا کر دیتے ہیں، جو نعمت دنیا مانگتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، حتیٰ کہ جو جنت مانگنے آتے ہیں اسے جنت بھی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، ان کی شان یہ ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں وضو کی خدمت پیش کیا کرتے تھے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ ایک روز رات میں حضور کی بارگاہ میں وضو پیش کرنے کے لیے پانی پیش کیا تو سرکار نے فرمایا، اے میرے لاڈلے مانگو کیا چاہیے؟ اللہ ہم پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرما۔ بس یہی جود و سخا ہر وقت حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک سائل، ایک منگتے کی طرح ہر لمحہ حاضر رہنا چاہیے۔ جو کرم صحابہ پہ ہوتا تھا آج حضور کے ہر امتی پہ ہوتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار عطا فرماتے ہیں، بس منگتے کی طلب سچی ہونی چاہیے،
تڑپ سچی ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ عشق و ولولہ اور محبت، عقیدت اور احترام اور ادب ان صحابہ جیسا ہونا چاہیے، وہ عقیدے کی پختگی ایسی ہونی چاہیے جو صحابہ میں تھی۔ حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں وضو کروا رہے ہیں، حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ سرکار نے پوچھا ربیعہ کیا چاہیے؟ دل کی طلب بتاؤ، دل کی تمنا بتاؤ، کوئی حاجت بتاؤ، کوئی ضرورت بتاؤ، جو چاہیے مانگو، مانگ لو، جو چاہو مانگ لو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سل، مانگو جو چاہتے ہو مانگو۔ لیکن حضور کے صحابہ کی تربیت دیکھیے، دنیا نہیں مانگی۔ حضور کے صحابہ کی تربیت دیکھیے، فانی شے کو نہیں مانگا۔ مانگا کیا؟ یا رسول اللہ جو ڈیوٹی دنیا میں ابھی آپ کے ساتھ ہے، جنت میں بھی ایسی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ دو عالم کو مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں؟ دو عالم کو مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں؟ بس آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ پہ، آقا بس آپ کرم فرما دیں، بس آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو دنیا کی ہر شے مل جاتی ہے۔ حضرت ربیعہ حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں مانگا یا رسول اللہ مال و دولت چاہیے، جبکہ ضرورت ہے مانگ لیتے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، غیر شرعی ضرورت تو نہیں ہے، یہ کوئی غیر شرعی دعا تو نہیں ہے، مانگ سکتے تھے۔ لیکن ہماری یہ ساری چیزیں فانی ہیں، سرکار نے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ اپنی خدمت پہ معمور کر لیا، اور مجھے حضور کی خدمت مل رہی ہے، کیوں نہ اس کو دوام مانگ لوں؟ تو عرض کیا کرتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، آقا اسی طرح حضور آپ کا قرب چاہیے، مرافقت چاہیے، آپ کی سنگت چاہیے، آپ کی خدمت چاہیے، آپ کا قرب کریم چاہیے، جو دنیا میں عطا کیا ہے آخرت میں بھی آقا ایسا ہی قرب عطا کر دیجیے، جو مدینے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی ایسے خدمت کر دوں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا نہیں عمل کرو گے تو ملے گی، نمازیں پڑھو گے تو ملے گی، یہ کرو گے تو ملے گی، نہیں، حضور نے فرمایا اچھا جنت چاہیے اور جنت میں قرب بھی چاہیے۔ آئے ہائے ہائے، صرف جنت نہیں مانگی، صرف جنت نہیں مانگی۔ کسی فقیر سے پوچھا تھا جنت بڑی حسین ہے، جنت کی سب سے زیادہ حسین بات بتاؤ کیا ہے؟ جنت بہت حسین ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جنت سب سے حسین جگہ ہے کائنات میں، تو جنت کی سب سے حسین کیا چیز ہے؟ تو فقیر اللہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، ہمارا جنت اللہ کی بہت حسین ہے، بہت وسیع ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن جنت میں بھی ایک شے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے جس پہ جنت کو بھی مان ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جنت اصل خوبصورت اس وقت ہوگی جب حضور جنت میں جائیں گے۔ جنت کی خوبصورتی یہ ہے، جنت کی سب سے حسین چیز یہ ہے کہ جنت میں حضور کا دیدار ہو جائے گا، حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور سے صرف جنت نہیں مانگی، جنت دے دے، مل گئی جنت، نہیں یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، جیسے دنیا میں آپ کا قرب ہے جنت میں بھی ایسا قرب عطا کر دیجیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فقال افا غیر ذالک، جاؤ جنت بھی عطا کر دی، مرافقت بھی عطا کر دی، مانگو اس کے سوا بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی آج مانگ لو۔ آج جود و سخا کا کرم کا دریا بہ رہا ہے اسلمی تمہاری طرف، جو چاہیے مانگ لو۔ یا رسول اللہ بس جنت مل جائے، جنت میں آپ کی خدمت مل جائے تو میں سمجھوں گا سارا جہاں مجھے مل گیا، سارا جہاں مجھے مل گیا۔ آپ سے آپ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ ہائے ہائے، یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، یہ حضور کے محبت کرنے والوں کی محبوبوں کی باتیں ہیں۔ آپ سے آپ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات کہ آپ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدھا نہیں۔ اس گدھا کی بھی شان دیکھیے جس نے سب کچھ ہی مانگ لیا، حضور سے حضور کو ہی مانگ لیا، سرکار سے سرکار کو ہی مانگ لیا، اور حضور کی شان دیکھیے، حضور کی جود و عطا دیکھیے، انکار نہیں کیا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی میری خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، وہ ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، ان کی جود ہے، ان کی سخا ہے۔ پھر سرکار جب عطا کرتے ہیں کمی نہیں رہنے دیتے، کمی نہیں رہنے دیتے۔ اور سرکار کی شان یہ ہے
اپنے غلاموں پہ ایسی عطا ہے، ایسا کرم ہے، ایسا فضل ہے، جو حضور کی نوکری کرتے ہیں سرکار غربت نہیں رہنے دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی قیمتی ترین چادر پوشاک لے رکھی ہے، سردی کا عالم ہے اور اس سے منہ صاف کر رہے ہیں، چادر اوپر لے رکھی ہے تو منہ صاف کر رہے ہیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے اور مسکرائے اور پکڑ کے رائے کہنے لگے، ابو ہریرہ، مدینے میں مسجد نبوی شریف کی وہ جگہ یاد ہے؟ اصحاب صفہ کے ساتھ جب لیٹے ہوتے تھے تو ابو ہریرہ کو اٹھانا پڑتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے اور لوگ سمجھتے ابو ہریرہ دنیا سے رحلت کر گیا۔ غربت کا وہ عالم یاد ہے، آج یمنی چادر لیے اوڑھ کے بیٹھے ہو، اور آج کا عالم بھی کیا ہے، اور وہ ایک زمانہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، واللہ حضور کی غلامی میں جب سے آئے ہیں، جب سے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، اللہ نے ساری کمیاں ہی دور کر دی ہیں، کوئی کمی کجی نہیں رہنے دی، غربت نہیں رہنے دی۔ حضور کی جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ سرکار پھر کمی نہیں رہنے دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور طبیعت میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور آپ کی کہنے لگے، یا رسول اللہ، شب و روز آپ کے سامنے ہوں، بڑی کوشش ہے، قرآن یاد کرتا ہوں، آپ کی حدیث پاک، آپ کے فرمودات یاد کرتا ہوں، آقا قرآن بھی بھول جاتا ہے، حدیث بھی بھول جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، ذوق کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو گیا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کے فرمودات کو، آپ کی حدیث مبارکہ منورہ کو یاد کرتا رہوں، یاد نہیں ہوتی۔ اب حضور کا عطا کرنے کا ایک اور انداز دیکھیے، حضور کی کرم نوازی ایک اور انداز میں دیکھیے۔ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کھولو، چادر لے رکھی تھی، یہ حضور کی سنت ہے، ہمیں لینی چاہیے، ایسے چادر رکھی اور کھول دی، میں اس چادر کو کھولو، چادر کو شادہ کر دی جا رہی۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کی چادر ہے سامنے، آپ سرکار علیہ السلام نے صرف یوں 3 بار ایسے کیا، دیکھنے میں کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی، دیکھنے میں کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابو ہریرہ نے باطن مانگا تھا، جو باطن ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا، باطن والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضور عطا کرے جا رہے ہیں، 3 بار یوں کیا، اس چادر میں 3 بار ڈال دیا اور یوں پلو لپیٹتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جناب ابو ہریرہ نے چادر اٹھائی، اپنے سینے سے مس کر لی، وہ مس کی، زمین و آسمان کے تمام علوم سرکار نے ابو ہریرہ کے سینے میں عطا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس روز کے بعد سرکار جو بھی جملہ فرماتے تھے مجھے نقش ہو جایا کرتا، ہر شے ہو جاتی، میں سرکار کے فرمودات یاد کرتا اور مجھے ازمر ہو جاتے، یاد ہو جاتے، پھر کبھی نہ بھولا کرتے۔ یہی وہ وجہ ہے آج کے محدثین بھی اسی کرم، اسی عطا، اسی جود، اس سخا، اس فیض، اس اور فیضان کے آج بھی محدثین اسی فیض کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ جو کرم جناب ابو ہریرہ پہ باطن میں ہوا ہے، آج کا ہر محدث ظاہر میں اس فیض کا اظہار کر رہا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں اس لسٹ کے اندر، بڑی بڑی کبار ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے در دولت سے فیض حاصل کیا ہے۔ پھر عالم یہ ہو جاتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے در دولت پہ، حضور کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے خانہ اقدس پہ باہر آ کے بیٹھ جاتے، اور جس طرح ہمارے حفاظ سب کی سناتے ہیں اس طرح بیٹھ کے حضور کی حدیثیں تلاوت کیا کرتے۔ اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اماں جی سرکار اندر سے سماعت کرتی اور فرماتی ابو ہریرہ آگے اپنا سبق سنانے۔ اس طرح انہیں حضور کی حدیث یاد ہوا کرتی، اور بڑھاپے کا عالم ہے، عمر کثیر ہو چکی ہے، اور یہ سرکار کی عطا ہے، حضور کا جود ہے، حضور کا فضل ہے، اور حضور کی کرم نوازی ہے۔ حاضرین محتشم، یہ میرے سرکار کی عطائیں ہیں جس پہ ہو جائیں پھر کمی نہیں رہتی، پھر کمی کا شائبہ نہیں رہتا۔ آج بھی اسلام پہ عمل شروع ہو جائے، حضور کی سنت سے محبت ہو جائے، شریعت مطہرہ پہ عمل شروع ہو جائے، تو پھر سرکار کمی نہیں رہنے دیتے۔
اپنے خادم اور غلاموں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک نوکر ملازم رکھا ہو، اس کے کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کی فکر ہوتی ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، جو خود کھانا انہیں بھی وہی کھلانا، جو خود پہننا انہیں بھی وہی پہنانا۔ یہ تو مسلمانوں کو حکم ہے، یہ تو مومنین کو حکم ہے۔ سرکار کی اپنی شان کیا ہے کہ حضور کا سچا غلام ہو اور وہ بھوکا رہ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج بھی حضور کا سچا غلام ہو اور اسے کوئی کمی ہو، اس کی کوئی پریشانی ہو، غلام پریشان ہو تو آقا کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ غلام کی کوئی کمی ہے، آقا ہی اس کی کمی کو دور کرتا ہے۔ لیکن سرکار پوری کائنات کے آقا ہے۔ واللہ معطی وانما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے عطا میں کمی نہیں چھوڑی، حضور نے سخا میں کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، حضور کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ اس کے خزانے حضور کی بارگاہ میں واہ ہیں اور حضور بانٹتے چلے جا رہے ہیں، بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ غزوہ احزاب ہے، حضور خندق کھود رہے ہیں اور فرمایا اللہ نے آج مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ حضور نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزائن کی چابیاں عطا کر دی ہیں۔ اور پھر احد کا مقام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ تشریف لائے، شہداء احد پہ نماز ادا کی، دعا فرمائی، اور پھر حضور نے ممبر ارشاد فرمایا، ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور سرکار ارشاد فرما رہے ہیں گواہ رہنا۔ شہداء احد سے کہا جا رہا ہے تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنے حوض کوثر کو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں، میں اپنا حوض کوثر یہاں ملاحظہ کر رہا ہوں، میرے سامنے ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور میرے پاس اس وقت زمین کے خزائن موجود ہیں۔ باخدا میں نے تمہاری تربیت کی ہے، باخدا میں نے تمہیں قرآن و سنت عطا کر دیا، اپنی سنت دی ہے، قرآن دیا ہے، تربیت کی ہے۔ باخدا مجھے تم پہ شرک کا شائبہ نہیں، مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم بت پرست ہو جاؤ گے، کفر اور شرک کی طرف چلے جاؤ گے، لیکن ایک خوف ہے تمہیں دنیا اور مال کی محبت ضرور آئے گی، تم دنیا داری کی طرف زیادہ جاؤ گے، کفر اور شرک نہیں کر سکتے لیکن دنیا داری تم پہ غالب آ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جود بھی ہے، عطا بھی ہے، سخا بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ارشاد فرمایا دنیا کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے، کس پہ؟ اللہ اس کے رسول کی محبت پہ۔ اللہ اس کے رسول کی محبت غالب رہے گی، دنیا بھی ملے گی، عقبہ بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، خزائن بھی ملیں گے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے منہ موڑ لو گے پھر یہ چیزیں تمہیں میسر نہیں آئیں گی، پھر بے چینی بے قراری رہے گی۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی خالص محبت نصیب فرمائے اور حضور کی عطا ہماری طرف بھی ہو جائے، حضور کی سخا ہماری طرف بھی ہو جائے، حضور کا جود و سخا ہم پہ بھی کرم نوازی ہو جائے، حضور کی چشم کرم ہم پہ کھل جائے اور ہم پہ عطا ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔